اللهم صل على روضة محمد في القبور. اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اس کے حقداروں تک پہنچاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. گزشتہ جمعے نکاح سے متعلق بات ہوئی تھی کہ نکاح کے مقاصد کیا ہیں. 10 مقاصد نکاح بتائے تھے اور یہ بتایا تھا کہ آئندہ نکاح کے متعلق شریعت مطہرہ کا طریقہ اور حکم کیا ہے، آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے سے مکمل کریں گے. بیچ میں ایک دو سوالات، بلکہ ایک ہی سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے، تو آج تھوڑا سا اس سے متعلق بات چاہتے ہیں. آج کل جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں، 2-3 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، تو ایک موضوع یہی چلتا ہے کہ بھی ووٹ کس کو دو گے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہر آدمی پوچھتا ہے. جس کا ووٹ ہے وہ بھی پوچھتا ہے، جس کا میری طرح کچھ نہیں ہے وہ بھی پوچھتا ہے مزے لینے کے لیے. الیکشن ہوں یا نہ ہوں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اور یہ ہوں گے بھی تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ملک میں. اور ویسے بھی ہم عادی ہو گئے ہیں، ہر 2.5 سال بعد ہمارے الیکشن تو ویسے ہی ہوتے ہیں. 2.5 سال تو ہماری آخری انتہا ہوتی ہے، اس سے آگے مشکل ہے کوئی چلے، پھر نئے سے ہوتے ہیں. تو ہم تو عادی ہیں، ہوں یا نہ ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. ایک عجیب سی مثال ہے معذرت کے ساتھ، ہم عوام کی مثال نہ وہ مداری کے بندر کی ہے. مداری اپنے بندر کو لے کے مجمع میں نچواتا ہے بیچارہ ناچ ناچ کے وہ تھک جاتا ہے، اور آخر میں مداری پیسے جیب میں ڈالتا اور چلا جاتا ہے. اس بیچارے کو صرف ناچنا ہی ہوتا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے. ہم بھی قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں، جی ہے فلاں، جی ہے وہ، جی ہے کر کے ایک دوسرے کو مار داڑ کے، ناراضگیاں بھی کر کے، لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں. خاندانوں میں، گھروں میں لڑائی تک ہو جاتی ہے. کون جیتا کون ہارا ہمیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں، نہ ہم سے ان کو کوئی سروکار ہے. وہ اپنے جیب میں ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس سے تو کوئی سروکار ہمیں نہیں کہ ہوں یا نہ ہوں. ہوں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہمیں، نہ ہوں تب بھی ہم ویسے حال میں. ہمیں وہی سبزی ہے جو ہمیں مشکل سے خریدیں گے، اور الیکشن ہوں گے تب بھی وہی ہوگا، نہیں ہوں گے تب بھی مشکل سے خریدیں گے اور کھائیں گے، اپنا پیٹ بھریں گے. ہمارے گھروں میں کوئی دودھ کی نہریں یہ نہیں جاری کریں گے. دوسری بات یہ اکثر سوال کرتے ہیں، اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، فضول ہے. دوسری چیز کہ ووٹ کسے دیں گے. یہ سوال کرنے بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جواب دینے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. سوال کرنے والے یا تو سیاسی ورکر سے پوچھتے ہیں یا سیاسی لیڈروں سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دو گے. بتانے والے وہ اگر سیاسی جماعت سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے سیاسی لیڈر کے فضائل اتنے بیان کریں گے کہ اب تو ماشاءاللہ وہ نبیوں سے بھی آگے لے جاتے ہیں ان کو. بس نہ چلے تو نبی بنا دیں کسی کو، اتنے بیان کریں گے. نہیں وہ ایسے ہیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ یہ کام کیا اس نے، وہ کیا، وہ تو یہ کریں گے. دوسرے لوگ علماء سے پوچھتے ہیں بھئی ووٹ کس کو دینا ہے، تو علماء پھر اس کا شرعی طریقہ اور حکم بتاتے ہیں. بھئی ووٹ کیا چیز ہے، ووٹ یہ اس کی حقیقت ہے، اب تمہاری مرضی ہے جس کو دو. یہ ہے پوچھنے والے لوگ. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کب یہ چیزیں سمجھیں گے. اشتہارات پر، تعریفوں پر، اپنی ذاتی نمائش پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کا،
اس کا کچھ حصہ اگر یہ عوام کے لیے اس گلی پہ لگا دیں جس میں گٹر ہر وقت بہ رہے ہوتے ہیں، گٹر کا پانی، گٹر میں اوپر چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے لگے ہوں گے، گلیاں فل بھری ہوں گے، ایسا لگ رہا ہے جیسے فل خوبصورت سجایا ہوا، نیچے گٹر کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، اوپر ساری پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیسہ ان کا یہاں نہیں لگتا۔ تو ان چیزوں میں پڑھنا کہ بھئی کون سی پارٹی ہے، کیا کرے گی، کچھ بھی نہیں کریں گے، ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان کہاں بچے گا اور میرا اعمال کہاں محفوظ ہوں گے اور میں نے کس بات کا جواب دینا ہے۔ جہاں تک بات تھی ملک کی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی تھیں وہ چیزیں اب ملتی نہیں، بس سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنا ووٹ دیں گے قائد اعظم کو، باقی سارے ان کے مخالف۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کا آئین ہوگا قرآن، کسی نے پوچھا اس ملک کا آئین کیا ہوگا، قرآن ہے تو بس آئین ہوگا، وہ یہاں نہیں ہے، اس کے لیے کسی نے بات نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہو گئی، ان کے الفاظ تھے، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ انہوں نے چائے پینگے ہو تو اپنے گھر سے پی کر آئیں، یہاں چائے نہیں ملے گی کسی کو، وہ نہیں ہے۔ تو جو پاکستان انہوں نے بنایا تھا ہم ان کو ووٹ دیں گے، یہ سارے اب ان کے مخالف اپوزیشن میں سارے، حال یہ ہے اس کا۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ ذرا دیکھا جائے، اس ملک کو بناتے وقت دو باتیں کہی گئی تھیں کہ ملک کا آئین قرآن ہوگا، ملک میں نظام مصطفیٰ ہوگا، وہ دونوں چیزیں نہیں آئیں۔ تو یہ جو حالات کا خراب ہونا، یہ شاید میری ناقص العقلی کے مطابق ہو سکتے اس کی سزا ہو۔ ایک آدمی بالکل کافر بن جائے نا، بالکل کفر، تو مزے کرے گا دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا جنت الکافر ہے۔ فرعون کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، کبھی اس کے ملک میں معاشی حالات خراب نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ شداد نے جنت تک بنا لی تھی، قارون کے خزانوں کا حساب نہیں تھا، کافر ہیں۔ اللہ دیتے ہیں، یا تو آدمی نرا ایک طرف ہو جائے تو چلو پھر سمجھ میں آتی ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو پھر شاید یہ حالات کی سزا بھی ہو سکتی ہے کہ حالات بگڑتے ہیں، روز بروز حالات آتے رہتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا، شاید یہ اس کی وجہ سے ہو، واللہ علم۔ اتنا تاریخ کا مطالعہ تو میرا بھی نہیں ہے، نہ اتنا میں پڑھا ہوا ہوں، نہ میری اتنی عمر ہے۔ سنا یہی ہے کہ جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا، جاپان کو ہم نے قرضہ دیا تھا، چائنا کو ہمارے اسٹیٹ بینک نے قرضہ دیا تھا۔ ہمارا پی آئی اے دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی، ہمارے بڑے جب جاتے تھے دنیا میں ان کا استقبال ہوتا تھا، تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا تو آگے جاتی، ہم پیچھے کیوں آ گئے؟ جہاں لوگ ہمارا استقبال کرتے تھے آج وہ ہم سے منہ چھپاتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ ہم ذرا اپنے اندر غور کریں نا۔ ہمارے ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، ایک وہ طبقہ جس کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ انسانی ہماری جو شعبہ ہے زندگی کے جتنے شعبے ہیں نا، اس میں ان پڑھ لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہے۔ آپ گھر سے شروع کریں، اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں، ہمارے گھر کا چوکیدار ان پڑھ، میں جس گاڑی میں سفر کرتا ہوں اس کا ڈرائیور ان پڑھ، اس گاڑی میں کرایہ جس کو دیتا ہوں وہ ان پڑھ، میں اپنے گھر کے لیے جو ناشتہ خرید کر لاتا ہوں جس دکان سے دکان والا ان پڑھ، جس ٹھیلے سے میں دوپہر کو سبزی خریدتا ہوں وہ ٹھیلے والا ان پڑھ، پھر شام کو میں گھر آتا ہوں تو مجھے جس رکشے میں بیٹھ کر آتا ہوں رکشے والا ان پڑھ۔ اب اس طرح شروع کریں، دیکھتے جائیں اپنی زندگی میں کہ وہ سارے شعبے، دکان سے لے کر فیکٹری میں ملازمت کرنے والا ان پڑھ، مشین چلانے والا ان پڑھ، ٹیکسٹائل کی جتنی بھی مشینیں چل رہی ہیں وہ چلانے والے ان پڑھ، اس کو بنانے والے، ان پہ کھڑے ہونے والے سارے ان پڑھ۔ اس پوری جو منڈی میں چلے جائیں، پوری سبزی منڈی دیکھ لیں، فروٹ منڈی دیکھ لیں، پوری اپنے ہول سیلس کی مارکیٹیں دیکھ لیں، سارے ان پڑھ۔ یہ ہے غلط۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ ہاں، مسجد مدرسے سے متعلقہ لوگ ان پڑھ، امام ان پڑھ، مقتدی تو نہیں کہہ سکتے، مدارس کے طلباء اور اساتذہ ان پڑھ،
یہ جو جس کو عام معاشرے میں ان پڑھ کہا جاتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو ہماری یونیورسٹیوں سے اتنی بڑی کھیپ نکلتی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایک طبقہ ہمیں ملتا ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو ہم پہ حکومت کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ٹھیلے والا کرپشن کرتا ہے؟ نہیں۔ سبزی والے نے کی ہے؟ نہیں کی۔ منڈی والے نے کی ہے؟ نہیں کی۔ دودھ والے نے کی ہے؟ نہیں کی۔ کسی نے نہیں کی۔ تو اس ملک کو کرپشن میں مبتلا کر کے اس کو تباہ کس نے کیا پھر؟ تو پھر پڑھے لکھے اچھے ہو گئے یا ان پڑھ اچھے ہو گئے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ساری یونیورسٹی کالجز کو بند کر کے ایک نسل ان پڑھوں کی پوری چلا دیں، وہی والی جو 1948 میں آئے تھے نا، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی لیکن وہ مخلص تھے، تو ان نے ملک کو اٹھایا تھا، تبھی تو دنیا میں ہمارے بڑوں کا استقبال ہوتا تھا، تبھی تو ہم کہتے تھے کہ ہماری پی آئی اے دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے، اور آج اس میں کوئی سفر نہیں کرتا، 3 دن تک وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے تھے کہ جاپان ہم سے قرضہ لیا تھا اس نے، آج اس سے بھیک مانگ کے دکھائیں، آج پڑھے لکھوں کا دور ہے۔ تو پھر اس ملک کو تباہ کس نے کیا ہے؟ ان پڑھوں نے کیا یا پڑھے لکھوں نے کیا؟ میں اپنے ضمیر کو دیکھوں، اپنی بات کرتا ہوں، میں کرپشن میں کروں گا بڑی سی، کروڑ ارب یا کروڑ میں لاکھوں میں تو کروں گا، لیکن جب شام کو میں گھر آؤں گا، فروٹ خریدتے ہوئے جاؤں گا، ٹھیلے والے نے غلطی سے اگر ایک دانہ غلط رکھ دیا تو میرا سارا قانون اس پر چلے گا کہ تم حرام کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، پیسے پورے لیتے تو پھل تم نے خراب دیا، جبکہ میں خود کتنے کا ٹیکہ لگا کے آیا ہوں عوام کو، جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں میں کتنا بڑے کرپشن کر کے آیا تھا، کیا وہ حرام نہیں تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ آیا یہ کرپشن کے لیے یہ جو کھیپ تیار ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ سوالیہ نشان مڑ کر ہمارا تعلیمی اداروں پر آتا ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ صرف تعلیم سے انسان نہیں بنتا، تربیت سے بنتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو 40 سال تعلیم تربیت کی، پھر تعلیم دی، 40 سال تربیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جبرائیل امین نے پڑھیں، کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، لکھنا تو دور کی بات ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 40 سال۔ 40 سال کی ہوگی تو انگلش بولنا نہیں آتی، لکھنا نہیں آتا، تربیت کا دور چل رہا تھا۔ اور پھر جب تعلیم آئی نا، اس تعلیم نے کرپٹ لوگ نہیں دیے، اس نے محب وطن محب قوم لوگ دیے تھے، پھر اس لیے وہ لوگ عروج پہ جاتے تھے۔ ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، سوالیہ نشان مڑ کر اسی جگہ آتا ہے، کس نے کیا یہ؟ آیا ان پڑھوں نے کیا یا پڑھو لکھے نے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے ضرور، بیماری کی علاج کرنا پڑے گا اس کا۔ خیر، سوال یہ تھا کہ بھئی ووٹ کسے دیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ووٹ کہتے کس کو ہیں، اور پھر اس کا حکم کیا ہے۔ یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے، اس کی ایک بڑی شرعی حیثیت ہے اس کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے نا، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے مسلم حکمران کے لیے 14 صفتیں بتائی ہیں، 14 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ آدمی حکومت یا حکمران بننے کا اہل ہے عوام کے لیے، جو مسلمان ہو۔ 14 صفتیں اس کے اندر، وہ پھر کسی موقع پر اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن قرآن و حدیث کی بات تو بعد میں رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت حکمرانی کے اس لائن میں جتنے لوگ امیدوار بنے ہوئے وہ ان چیزوں سے بالکل کنارہ کش ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، نہیں، میرا منشور کیا کہتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، وہ اس کی طرف ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ کہہ دیں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، فتنفعہ الذکریٰ، نصیحت فائدہ دے دے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے نا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، ووٹ کی شرعی حیثیت یہ کہ یہ ایک گواہی ہے، گواہی دینا، ہم گواہی دیتے نا کسی کے حق میں، یہ گواہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گواہی کے متعلق کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو
جب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم سن لو یہ بات، جب تم گواہی دینے کے لیے جاؤ تو انصاف کے ساتھ گواہی دینا، عدل کے ساتھ، غلط گواہی نہ دینا کبھی بھی۔ یہ گواہی ہے، میں ووٹ دے رہا ہوں، گویا میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے ملک کو کہ عوام کو کہ یہ بندہ صحیح ہے، میں اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو گواہی کا حق یہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، جو سچا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دینا، جھوٹے کے ساتھ نہیں، سچے کے ساتھ۔ گواہی کے متعلق دو احکامات ہیں شریعت کے۔ نمبر ایک، گواہی کو چھپانا بھی گناہ اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ، دونوں باتیں گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ٹیک لگا کر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایسی ٹیک لگا کر فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ پھر آپ ایک دم ایسے ہوئے، فرمایا ہاں سنو الا وہی قول الزور القول الزور القول الزور، 3 دفعہ فرمایا۔ تو میں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی، بہت بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو گئی، اس کو کہا گناہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے دور رہنا، کبھی نہ دینا جھوٹی گواہی۔ تو یہ گواہی ہے، اب ہم جھوٹی دیں، ہمارا دل کہے تو ٹھیک ہے دیں، اللہ نہیں مانتے، منع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہا گیا کہ گواہی کو چھپانا بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے دل برداشت ہوتے ہیں، ووٹ دینا ہی نہیں میں نے کسی کو، چھوڑو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، گواہی ہے، اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر دیندار لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ دل برداشتہ ہو کر ووٹ نہیں دیں گے تو کن لوگوں کے ووٹ آئیں گے پھر، اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا گواہی کو چھپانا نہیں، گواہی دینی ہے، دینی بھی سچی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا جس کے پاس سچی گواہی دینے کا موقع تھا، اسے کہا گیا گواہی دو اور گواہی نہیں دے رہا۔ تو یہ گواہی ہے، اس کے پہلا حکم، اس کی پہلی حیثیت کیا ہوئی ہے ووٹ کی؟ یہ گواہی ہے۔ اور گواہی دیتے وقت ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہی دینی ہے ہم نے، کہ میں کس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے اس حق کو۔ دوسری حیثیت اس کی، یہ سفارش ہے۔ سفارش ہم جانتے ہیں سفارش کس کو کہتے ہیں، کسی کے حق میں سفارش کرنی ہے۔ میں ووٹ جس کو دے رہا ہوں، میں اس امیدوار کی سفارش کر رہا ہوں کہ ہاں اس بندے کو آگے آنا چاہیے، اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ اب اس سفارش میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ نساء میں کیا فرماتے ہیں مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو آدمی کسی اچھے آدمی کے بارے میں سفارش کرے گا، اس کی اچھائیوں میں اس کا حصہ شامل ہو جائے گا، وہ نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اسے بھی اجر ملتا رہے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے کسی غلط آدمی کی سفارش کی تو یکن لہو کفل منہا، وہ جتنے غلط کام کرے گا ان تمام غلط کاموں میں اس آدمی کا بھی حصہ ہوگا، اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو کیوں کسی حق میں ہم غلط سفارش کریں؟ کوئی جبر تو نہیں ہم پر نا۔ اس لیے یہ اس کی حیثیت ہے سفارش کی، اور سفارش ہم دیکھ سمجھ کر کریں کہ میں کس کی سفارش کر رہا ہوں، کس کی کر رہا ہوں، کس کی نہیں کر رہا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرته بدنیا غیری، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب سارے لوگ جمع ہوں گے نا، سب لوگ، سب سے زیادہ نقصان والا من شر الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ برا، یعنی جس کا حال بہت ہی برا ہوگا سارے لوگوں میں، وہ کون سا آدمی ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی جس کا حال بہت ہی خراب ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا اس کا، یعنی تباہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ عبد اذهب آخرته بدنیا غیری، وہ بندہ جس نے
دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی. میں کسی کے لیے سفارش کروں اور وہ بندہ اس قابل تھا ہی نہیں، میں نے اس کی سفارش کی، اس کی دنیا بن گئی، میری آخرت تباہ ہو گئی، کیوں کروں؟ اس لیے یہ ووٹ یہ ایک سفارش ہے، اور سفارش کے لیے دیکھ سمجھ کر کرنی. کیوں ایسے آدمی کی سفارش کریں کہ جو ہم پر مسلط ہو کر پھر ظلم ڈائے؟ ایسے کوئی سفارش ہی نہ کریں گے. تیسری شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت تیسری ہے کہ یہ امانت ہے. امانت ظاہر دینا ہے نہیں مجھے، تو یہ امانت ہے. اور امانت کے لیے حکم کیا ہے؟ جو سورہ نساء کی آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان اللہ یأمرکم، اے لوگوں اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت ہمیشہ اس کے اہل تک، مستحق تک پہنچانا. جو امانت کا اہل ہے، نا اہل ہے تو نہیں دینا. ایک حدیث میں مشکات میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلھا فانتظروا الساعہ، کہ جب تم اپنے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دو گے تو پھر قیامت جیسے حالات ہی ہوں گے، پھر قیامت کا انتظار کرنا، تباہی ہوگی. پھر یہ فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں امانت اس کے اہل تک پہنچانی ہے. یہ امانت ہے قسم کی، تو امانت کو ہم نے اہل تک پہنچانا ہے. ترمذی میں روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی 3 نشانیاں بتائی ہیں. منافق آدمی، اور منافق کسے کہا جاتا ہے؟ وہ الگ مرتا ہے. اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے خطرناک درجہ جو ہوگا اس میں منافق کو ڈالا جائے گا. اب اس منافق کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں، فرمایا کہ آیت المنافق 3، 3 نشانی بتائیں، اور اس میں ایک نشانی بتائی اذا اؤتمن خان، جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے. تو امانت غیر اہل کو دینا یہ خیانت کہلاتی ہے، اور یہ منافق کی نشانی اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. بڑی خطرناک باتیں آ رہی ہیں سامنے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا یہ جو ووٹ ہمارے پاس ایک چیز ہے، یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں نے جہاں مرضی اسٹیمپ لگا دی اور پھینک دیا. یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ جو اس کا اہل جس کو تم سمجھتے ہو اسی کے حوالے کرنا، کسی اور کے حوالے نہ کرنا اسے. یہ اس کا تیسرا شرعی حکم تھا. اس کا چوتھا ایک شرعی حکم کیا ہے کہ یہ ووٹ ایک وکالت ہے. آپ کسی کو اپنا وکیل، نمائندہ مقرر کر رہے ہیں. عدالت میں جب انسان کا کیس چلا جاتا ہے نا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ کوشش کرتا ہے کوئی اچھا وکیل مل جائے. سب سے پہلے لفظ استعمال کرتے ہیں اچھا، پھر کہتے ہیں وکیل. ضرورت وکیل کی ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ اچھا وکیل، کیونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو یہ ایک وکالت ہے، اور یہ وکالت صرف شخصی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آدمی اپنا کسی ذاتی کسی کو وکیل بناتا ہے، شخصی. اگر اس نے کوئی نقصان کر دیا، غلط کر دیا، تو ذاتی ایک آدمی کا نقصان ہوگا. یہاں جو میں جس آدمی کو وکیل بنا رہا ہوں وہ شخصی نہیں ہے، وہ قومی وکیل ہے. اگر اس نے غلط کیا اور میں نے اسے وکیل بنایا تھا، اس کی وکالت کی وجہ سے جو قوم کو اور ملک کو نقصان ہوگا وہ سب کی ذمہ داری مجھ پر آئے گی. پھر اس لیے اپنے اس حق کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. یہ وکالت ہے قسم کی. اور کیوں ایسا ہو، ہم اگر کہیں جائیں اپنے گھر کی چابیاں کسی کو دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اندر سامان رکھا ہوا ہے. کرائے پر گھر دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں اس آدمی کو دیں یا نہ دیں. چوکیدار رکھتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کو چوکیدار رکھیں یا نہ رکھیں. کیوں؟ اندر سامان پڑا ہوا ہے میرا. اتنا بڑا ملک کا قومی خزانہ ہم ایسی بغیر دیکھے لوگوں کے حوالے کر دیں.
خیانت نہیں ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے، نظام اس سے چلتا ہے، نظام دنیا. اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ 4 چیزیں ہمارے ذہن میں پہلے سے ہونی چاہیے کہ ووٹ صرف ایک پرچی کا نام نہیں ہے، کہ میں اگر صرف اپنی قومی بنیاد پر کہ میری قوم کا بندہ اس کو دوں گا، نہیں. میری جماعت کا بندہ اسی کو دوں گا، نہیں. میرے محلے کا آدمی ہے میں اسی کو دوں گا، نہیں. یہ دیکھنا ہے کہ میں جب ووٹ دے رہا ہوں میں گواہی دے رہا ہوں کس کے حق میں دوں. میں ایک سفارش کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ صحیح بندے کے لیے، غلط کے لیے کر رہا ہوں. میں ایک امانت حوالے کرنے جا رہا ہوں، امانت میں صحیح حقدار کو دے رہا ہوں، کسی عام آدمی کو دے رہا ہوں. اور میں کسی کو وکیل اور نمائندہ مقرر کرنے جا رہا ہوں کہ صحیح بندے کو کر رہا ہوں یا غلط کو کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ہے کہ یار اگر اچھا بندہ ڈھونڈیں گے تو کدھر سے آئے گا، اور جو اچھا اگر ہوگا بھی تو اس کو ووٹ کون دے گا. یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہمارا کام ہے گواہی دینا. گواہی دینا آگے کام اللہ کا ہے، لیکن ہم اپنی حد تک جس بات کے مکلف ہیں، گواہی ہمیشہ حق کے بعد. کوئی ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو شخص، اچھا یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے، ہم ہر آدمی کو دین اور اسلام کے ترازو میں نہ تولیں، اسلام کے پلڑے میں اس کو نہ تولیں. اسلام سے مرادی کہ دین کے پلڑے میں کتنا دیندار ہے، کیا کر رہا ہے. یہ سوچیں کہ میں بندہ کس کام کے لیے منتخب کر رہا ہوں. ہم نے اس کو مسجد کا امام نہیں لگانا، خطیب نہیں بنانا، ہم نے ان سے کوئی حدیث نہیں پڑھانی، ہم نے ان سے قرآن کی تعلیم درس نہیں دلوانا. ہم یہ چیز ڈھونڈیں. ہاں یہ ضرور دیکھیں جس کام کے لیے میں اس بندے کو منتخب کر رہا ہوں، وکیل بنا رہا ہوں، اس کام میں یہ بندہ مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کام کو کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر ایک بندہ جسے ہم نے منتخب کیا ہے اپنے ان کاموں کے لیے، میرے محلے میں سب کچھ تباہ و برباد ہے، ملک میں سب کچھ تباہ ہے، اور وہ صبح بھی درس قرآن دے رہا ہے، شام بھی درس قرآن دے رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس کا درس قرآن تو نہیں چاہیے نا. ہمیں تو یہ چاہیے، ہم اپنے پورے محلے والے، ہم بھی کہیں، ہر محلے والے یہ کہیں، جو شخص آئے ووٹ لینے کے، بھائی یہ ہمارے کام ہیں، ہم صرف میرے نہیں، سارے محلے کے، سارے علاقے کے یہ کام آپ کر سکتے ہو تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے جی، ہمارا اور آپ کا تعلق رہے گا، آپ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، اس موضوع پہ ہم سے بات نہ کرنا، کیونکہ یہ 2-4 دن ہیں ان کے ملنے کے، اس کے بعد تو پھر یہ ختم ہو جائے گا. 8 کے بعد یہ کوئی نظر نہیں آئیں گے پھر ہمیں. یہ دنیا کے وہ مخلوق ہے کہ جو سلیکشن ہونے کے بعد، الیکشن نہیں، سلیکشن ہونے کے بعد پھر یہ اگلے اس تک الیکشن تک نظر نہیں آتے. نہ کوئی نظر آئے گا، نہ کوئی چائے پلائے گا، نہ پھر یہ ہوں گے، یہ سارے شور شرابے ہوں گے. تو اس لیے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھنی چاہیے، ہمیں یہ کام کرانے. باقی ووٹ میں کس کو دوں گا؟ میرے سامنے میرے رب کا اور میرے نبی کا جو فرمان ہے میں اس کو دیکھ کر دوں گا. یہ گواہی ہے. میرا دل جس کے بارے میں چاہے گا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا. میں آپ کی دنیا کے لیے اپنی آخرت نہیں خراب کر سکتا. جس کو میں دوں گا ووٹ دوں گا. تو ہر آدمی اپنا اس حق، جو حق جو اس کو ملکی قانون کے تحت ملا ہوا ہے، اس حق کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سوچ کر پھر اس حق کو استعمال کریں. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ میرے ووٹ سے بندہ حکومت بنائے، حکمران بنے، اس کے مکلف نہیں ہیں. ہاں یہ اس کے مکلف ہیں کہ میں اپنا ووٹ اس آدمی کے حق میں دوں گا جو آدمی مخلص ہوگا اس ملک کے ساتھ، مخلص ہوگا اس عوام کے ساتھ، مخلص ہوگا جو اس ملک کے ہر روڈ کو اپنا روڈ سمجھے گا، اس کی ہر گلی کو اپنی گلی سمجھے گا، اور اس کے ایک ایک روپے جہاں ضائع ہوگا اس کو یہ سوچے گا کہ یہ میرا ذاتی پیسہ ضائع ہو رہا ہے. یہ سوچے گا. جہاں نقصان ہوگا وہاں اس ملک کو، عوام کو نقصان سے بچائے گا، اور جہاں فائدہ ہوگا وہاں کرے گا. وہ ایسے آدمی کو ہم ڈھونڈ گئے، اور ہم اسے منتخب کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے حق میں گواہی دینے کے ذمہ دار. گواہی دے دیں، آگے کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے. اللہ رب العزت یہی بات فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتیں سپرد کرو، الی اہلھا، جو اس کے اہل ان کے. واذا حکمتم، اور جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے، دیکھنا پڑے کہ کس کو دوں، کس کے ساتھ جاؤں، تو ان تحکموا بالعدل،
تو پھر بھی انصاف کے ساتھ دیکھنا، انصاف کی نظر سے دیکھنا، تعصب کی نظر سے نہ دیکھنا، ذاتیات کی نظر سے نہ دیکھنا، انصاف کی نظر سے دیکھنا کون زیادہ اچھا ہے، اس کے حق میں گواہی دے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔